مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہی کا فضل اور احسان ہے جس نے ہمیں دین کی نسبت سے جمع فرمایا ہے. بزرگوں اور دوستو، آج کا ہمارا اور آپ کا جمع ہونا، اس میں کہیں دور دور تک گناہ نہیں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہی ثواب ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ورنہ کئی مرتبہ ہم ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں جہاں ہمارے جمع ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب اور ناراضگی نازل ہوتی ہے. اللہ ایسی مجلسوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اصل میں جس مقصد اور جس عنوان کے تحت ہمارا جمع ہونا ہے، وہ ان چھوٹے موٹے بچے قرآن کریم کو شام میں صبح میں سیکھنے والے مکتب کی فکر اور اسی عنوان سے جمع ہوئے. بزرگ اور دوستو، مکاتب کی اہمیت اور اس کی کیا ضرورت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اس مکاتب کے نظام کو علماء کرام نے قائم رکھا ہے اور امت مسلمہ اس پر چل رہی. یہ چھوٹے بچے جنہیں صحیح سے بولنے بھی نہیں آتا ہے اور جنہیں صحیح اور غلط کی تمیز بھی نہیں ہے، ان بچوں کو اساتذہ کرام قرآن کریم پڑھنا سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں اور انہیں ادب سکھلاتے ہیں. علم دین سے، قرآن کریم کی تعلیم سے ان کو نوازتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بچوں کے تعلیم کا، قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کا نظام قائم تھا، اور ایک نظام چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس میں تقویت آئی اور بہت زیادہ اس میں نظام آیا، اور جگہ جگہ مکاتب قائم کیے گئے اور مکاتب پڑھانے والوں کو بیت المال کی طرف سے وظیفے مقرر کیے گئے. ایک سوچ تھی اور ایک فکر تھی کہ آئندہ آنے والی نسل میں اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کو باقی رکھنے کے لیے اور احادیث شریفہ کو باقی رکھنے کے لیے، بلکہ یوں کہیں شریعت کو زندہ کرنے کے لیے اگر کوئی قوم آگے بڑھ سکتی تھی تو اس دور کے وہ بچے تھے جو آگے چل کر کے اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتے تھے. اسی فکر اور سوچ کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مکاتب کا جال پھیلا دیا اور جگہ جگہ نظام قائم کر کے مکاتب کو مضبوط کر دیا گیا. اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا اور چلتا رہا اور آج تک چلتا رہے گا. اور امت مسلمہ اگر اس نظام کو قائم رکھے گی اور اس کی پابندی کرے گی، اس کے پڑھانے والوں کو عزت دے گی اور اس کا جگہ جگہ نظام قائم کر کے مکاتب کا اب بھی اور جال قائم کرے گی اور مکاتب کے نظام میں زندگی ڈالے گی اور روح پھونکے گی، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس گاؤں سے نہیں، اس شہر سے نہیں، اس محلے سے نہیں، بلکہ پورے ہندوستان سے اور آگے قدم بڑھا کر یوں کہیں کہ پوری دنیا سے غفلت، جہالت اور کفر و ارتداد کی سلاخوں کو توڑنے کے لیے یہی بچے آگے چل کر کے کام آئیں گے. تو بزرگ اور دوستوں، مکاتب کا ایک زبردست نظام ہے. اگر اس نظام کو مضبوط کیا جائے تو باطل کی جتنی طاقتیں محنتیں کر رہی ہیں اور کوششیں کر رہی ہیں اور ان کے دن رات باطل کے اسلام کو ختم کرنے کی سوچ میں لگ رہے ہیں، ان کی پلاننگز ہو رہی ہیں اور ان کے مشورے ہو رہے ہیں. یہ سارے مشورے اور ان کی کوششیں، ان کے جد و جہد، اسی اگر نظام مکاتب کو مضبوط کیا جائے تو سب پر پانی پھر دیا جائے گا. اور آئندہ آنے والی نسل انشاءاللہ جس طرح کل اسلام کو
والی تھی اور آج اسلام کو بلند کرنے والی ہے، آئندہ چل کر بھی اسلام کو سربلندی انہی بچوں کے ہاتھوں سے نوازی جائے گی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مضبوط ایک طرف سے نہیں ہوتا۔ جہاں ہمارے اساتذہ ان پر محنت کر رہے ہیں اور ان کی تعلیم کے لیے تگودو کر رہے ہیں اور ان پر محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت ان کو دے رہے ہیں اور ان کو سنوارنے کی، ان کو بنانے کی فکر کر رہے ہیں، ان کے نخرے برداشت کر رہے ہیں، ان کے چہرے برداشت کر رہے ہیں، ان کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، ان کی زبانیں برداشت کر رہے ہیں، ان کا غیر حاضر ہونا ان کو برداشت کر رہے ہیں، اور آگے پیچھے تلخیاں ان کی برداشت کر رہے ہیں۔ صرف اس طرف سے برداشت ہو، اور آئندہ آگے والی طرف سے والدین پر بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مکاتب کو صحیح انداز سے بھیجے۔ جس طرح ہم اسکول کو پورے طور سے بچے کو تیار کرتے ہیں، اس کا لباس صحیح طرح پہناتے ہیں اور اس کا چہرہ صاف کرتے ہیں، اس کے دانت صاف کرتے ہیں، لباس سے خوشبو آتی ہے اور ایک خوبصورت انداز سے اور ایک اچھے مہذب بچہ بنا کر اسکول کو بھیجتے ہیں، اگر اسی تہذیب کے ساتھ، اسی تمدن کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ اور اسی ذوق اور شوق کے ساتھ امت مسلمہ نظام مکاتب کو قائم کرنے میں اگر ان اساتذہ کا ساتھ دے گی تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو بھی مضبوط کر کے رہیں گے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، حضرت مفکر اسلام مولانا ابوالعلی ندوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمایا تھا، آپ نے کہا تھا، میں والدین سے کہتا ہوں کہ ان کو عید پر نیا جوڑا بنانے سے 1000 بار بہتر، وہ بیمار ہو جائیں تو ان کو علاج کرنے سے 10,000 مرتبہ زیادہ، اور ان کی آگے چل کر جاب اور ان کو بہترین کام دلانے کے لیے جتنی فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ فکر کی جائے کہ میرا بچہ پکا مسلمان ہو جائے، اس سے زیادہ فکر کی جائے کہ میرا بچہ مسلمان ہو جائے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ کہا تھا کہ اگر آپ کو 2 راستے دیے گئے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ آپ کے ان بچوں کو ذہنی اور فکری مرتد اور کافر بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اختیار میں ہے، یا پھر اگر ان بچوں کو آپ مسلمان اور مومن بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ دوسرا راستہ مسلمان بچوں کو مسلمان بنانا اور ایمان والا بنانا، مضبوط اسلام کو قائم کرنے والا بنانا ہے، تو مکاتب کو اس کو بچوں کو بھیجا کریں۔ یہ مکاتب ہی کی وجہ سے، انہی نونہال بچوں کی وجہ سے آگے چل کر اسلام کی سربلندی ہوگی۔ ہم بھی ایک زمانے میں پڑھ رہے تھے اور اس سے پہلے بھی ایک زمانے میں بچے پڑھ رہے تھے، وہی بڑے ہو کر کے کوئی شیخ الہند بنا، کوئی حسین احمد بدنی بنا، اور کوئی محمود حسن گنگوہی بنا، کوئی فقیہ الامت بنا، کوئی حکیم الامت بنا، اور کسی نے دارالعلوم قائم کیا اور کسی نے ندوہ قائم کیا اور کسی نے علی گڑھ جیسی یونیورسٹی قائم کی۔ یہ ان کے بچپن کی فکر انگیزی تھی اور ان کے بچپن کی ذہن تراشی تھی، ان کے بچپن کے فکر کو صحیح رخ پر موڑ دیا گیا تھا کہ وہ بڑے ہو کر امت مسلمہ کے قائد بنے تھے۔ تو میری بس اس چھوٹی سی یہی درخواست ہے کہ ہم ان بچوں پر محنت کریں، ان کی دینی فکر کریں، ان کی جس طرح ہم معاشی فکر کرتے ہیں ان کو نیک بنانے کی فکر کریں۔ آج ہم ان بچوں کے اعتبار سے بالکل غفلت میں گزر رہے ہیں۔ تربیت والدین پر واجب ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جس کو اولاد دی گئی ہو اور اس نے اس کی صحیح تربیت کی اور اچھی جگہ اس کا رشتہ بنا دیا تو پھر اس کے اور جہنم کے درمیان میں اللہ پاک خندق قائم کر دیں گے۔ انہی بچوں کی وجہ سے اسلام باقی ہے۔ آج ہم ہیں اور کل نہیں رہیں گے، اور آگے چل کر ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا۔ اسلام اور اسلام کی حفاظت چاہتے ہیں اور اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی سنت امت میں قائم رہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم اور اسلام اور شریعت امت میں زندہ رہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بچوں کو اور ان کے ذہنوں کو اور ان کی فکروں کو اور ان کے دن رات کو، ان کے چلنے پھرنے کو، ان کے بیٹھنے اور اٹھنے کو، ان کے پڑھنے اور کھیلنے کودنے کو، ہر اعتبار
اعتبار سے ان کا رخ دینی بنایا جائے، ورنہ تو اسلام کو مٹانے کی جتنی سازشیں ہندوستان میں ہو رہی ہیں، وہ اسلام اگر سچا مذہب نہ ہوتا تو مٹ چکا ہوتا، اور اسلام کے ماننے والے مضبوط نہ ہوتے تو ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر دور میں اور زمانے میں اور ہر آئے دن اسلام کو ختم کرنے کی ایک ناپاک سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں، تعلیمی سلسلے سے، تفکری سلسلے سے، ذہنی سلسلے سے، خیالاتی سلسلے سے، اور بچوں کے کھیل کود کے سلسلے سے، ہر اعتبار سے باطل مقابلہ کر رہا ہے اور باطل کی فکریں چل رہی ہیں۔ بچہ کھیلے تو وہ کھیلے جس سے اس کی نماز خطرے میں پڑ جائے، بچہ اگر بچے کی فکریں بنی تو ایسی بنے کہ اس کا اسلام سے دور دور تک نام و نشان نہ رہے، اور یہی بچہ آگے چل کر کسی کے بال انگریز کے بل چل رہے ہیں اور کسی کا لباس انگریز کے مطابق چل رہا ہے، شریعت کے خلاف ان کا لباس، شریعت کے خلاف ان کا وضع، شریعت کے خلاف ان کا چال ڈھال ہے، اور ان کے ہاتھ میں بچوں کی تربیت کے لیے ایک بات میں اپنے اکابر کے حوالے سے آپ کو دے رہا ہوں، ان کو موبائل فون کے استعمال سے دور رکھیں۔ اسی فون نے بچوں کا فیوچر خراب کر رکھا ہے، اسی فون نے ان کی جان مال کی اور ان کے اندر ایمان کی طاقتیں کھوکھلا کر رہا ہے۔ ہزاروں بچے ایسے ہیں جن کو پب جی کھیلے بغیر اور پتہ نہیں اور کیسے کیسے گیمز ہیں، انہیں کھیلے بغیر وہ تکیے پر سر نہیں لگا رہے، اور یہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور جوان ہو جاتا ہے تو یہ بچہ بستر پر اس وقت تک نہیں جاتا جب تک اس کی چیٹنگ نہیں چلتی، کسی سے اس کا رشتہ نہیں جم جاتا، اور جب تک وہ گانے نہیں سن لیتا اس کو نیند نہیں آتی، اور صبح اس کی فجر غائب ہے، ظہر غائب ہے، عصر غائب ہے، نمازوں کا دور دور تک اسے وابستہ نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اسے وقت نہیں۔ ہاں وہ 4 گھنٹے میسج پڑھے گا اور 5 گھنٹے ویڈیوز دیکھے گا اور ڈرامے دیکھے گا، سیریز دیکھے گا، موویز دیکھے گا، لیکن اس کو توفیق نہیں ہے تو قرآن کریم کو اٹھا کر 2 ورق پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اس کو توفیق نہیں ہے تو قرآن کریم کو سننے کی اسے توفیق نہیں ہے، اسے گانے کا عادی بنا دیا گیا ہے، موبائل کا عاشق بنا دیا گیا ہے، اسے گھر بیٹھ کر اسے سست بنا دیا گیا ہے، اس کے اندر سے طاقتیں ختم کر دی گئی ہیں۔ یہ باطل کا جال ہے جس میں امت مسلمہ ایک دن آئے دن اس میں گھستی جا رہی ہے اور پھنستی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باطل طاقتوں کو سمجھیں اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے بچوں کے ساتھ ان کا کھلواڑ ہو رہا ہے، آپ کے بچوں کی فکریں وہ تراش رہے ہیں، آپ کے بچوں کے خیالات وہ تراش رہے ہیں۔ اگر خیالات نہیں تراشتے، وہ اسلامی خیالات نہیں تراش رہے، ہم ان کی فکر نہیں کر رہے، ہم ان کی فکر دنیا میں کی تو کر سکتے ہیں، آخرت کی ہم فکر نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے تو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اس کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی تشریح میں کہا ہے کہ بچوں کو آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے ادبوہم وعلموہم، ان کو ادب سکھلاؤ اور ان کو علم دین سے آراستہ کرو، پھر وہ علم دین کی روشنی میں قرآن کے کہتے ہوئے راستے پر چل کر جہنم سے بچنے والے ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث میں آیا مروا الصبی بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی طرف لے جائیں، وَإِذَا بَلَغَ 10 سنین، اور جب 10 سال کے ہو جائیں فَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا، ان پر سختی کی جائے، ان کو مار پیٹ کر کے مسجد میں لانے کی کوشش کریں۔ حال یہ ہے کہ یہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں 7 سال کی عمر میں انہیں مسجدیں لاؤ اور مسجد میں نماز کا پابندی بناؤ، اور اگر یہ نہ مانے تو ان پر تھوڑی سی سختی کر کے اس کو مسجد کے حوالے کرو اور نماز کی پابندی کا انہیں چسکا دلاؤ اور نماز کی مٹھاس کا انہیں چسکا دلاؤ۔ لیکن اس طرف امت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ وہ نماز کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو لاتے ہیں، 3 سال اور 4 سال کے بچوں کو مسجد لاتے ہیں، لیکن جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے متعلق نماز کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ 7 سال کی عمر سے ان کی نماز کی حفاظت کی جائے، اور ہم ہیں کہ ان کی نماز کی فکر نہیں کرتے، بلکہ یہ جملہ تو میں نے کئی جگہ کہا ہے کہ ہم فجر میں تو آتے ہیں، اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کو مچھر تو نہیں کاٹ رہا، اس کے مچھر کے بھگانے کا انتظام کر کے مسجد آ جاتے ہیں۔ آج اس کے ایک مچھر کے کاٹنے کو آپ برداشت نہیں کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے جو انگارے اس کے بدن پر رکھے جائیں گے، ہاتھ دل پر رکھ کے کہیں کہ اپنی اولاد کے لیے سختی برداشت کر پائیں؟ بالکل برداشت نہیں کر پائیں۔
ضرورت اس بات کی ہے بزرگ اور دوستو، بچوں کو دینی ذہن بنائے، ان کا دینی فکر بنائے، ان کا لباس دینی ہو، ان کی تربیت دینی ہو، ان کا ذہن دینی ہو۔ لباس بھی غیروں کا بنا دیا گیا، ان کا چال چلن بھی غیروں کا بنا دیا گیا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ امت مسلمہ کی یہ نوخیز طلبہ اور نوخیز بچے، نوجوان جس راہ پر چل رہے، جس بے راہ روی کا شکار ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹ کر شہوانیت اور نفسانیت کے راستے پر چل رہے ہیں، شاید اسی کا نتیجہ ہے اسلام پر غیروں کی طرف سے الغار ہو رہے ہیں۔ میری ان چھوٹی موٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے کوشش کریں کہ ہم میں سے ہمارا کوئی بچہ قرآن کریم کی تعلیم سے محروم نہ ہو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو۔ قرآن کریم سیکھنے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب قرآن کریم کے محتاج ہیں، پڑھنے کے بھی محتاج ہیں اور سمجھنے کے بھی محتاج ہیں۔ اس لیے گزارش ہے جہاں پڑھانے کا نظام قائم کیا جا رہا ہے وہیں قرآن کریم کو سمجھانے کا بھی نظام قائم کیا جائے۔ آپ تقاضا کریں، ہمارے پاس علماء دین ہیں اور بہترین مفسرین ہیں، بہترین قرآن کریم کو سمجھانے والے ہیں، ان کے پاس آپ درخواست کریں کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنے ہیں، ہم قرآن کریم کو سیکھنا بھی اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ درخواست کریں۔ میری اس چھوٹی پوٹی باتوں پر اگر آپ کو کہیں آپ کی دل خراشی بھی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور صحیح معنی میں آپ کی رہنمائی ہمارے اساتذہ اور اکابر بیٹھے ہوئے وہ آپ کی فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔